السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. BA/SY پیپر نمبر 8 نظم و جدید غزل کے آج کے اس لیکچر میں میں سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ تمام طلباء و طالبات کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بعد ازاں ہم لوگ نصاب کی طرف آتے ہیں. عزیز طلباء، جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہمارے نصاب کا عنوان ہی جو ہے نظم اور جدید غزل ہے، لہذا آج ہم نظم کی تعریف تو اس سے قبل کے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں. نظموں سے متعلق سب سے پہلی نظم آج ہم اپنے سلیبس کی پڑھیں گے، اور اس نظم کا نام ہے کسان. کسان اس لفظ کے معنی، اس کی مفہوم، اس کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتا ہے، بوائی کا کام کرتا ہے، فصل کو لانے کا کام کرتا ہے، جس کی محنت و مشقت کی وجہ سے آج ہم بآسانی اناج دستیاب کرتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں. ایک بڑا ہی محنت کش انسان ہوتا ہے جو صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرتا ہے، فصلوں کو اگاتا ہے، زمین سے محبت کرتا ہے، جس کی محنت کے سبب انسانی زندگی، انسانی تہذیب، انسانی سکون برقرار ہے. عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے. زرعی ملک رہنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسان جو ہے بہت زیادہ ترقی کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے آج تک بھی کسان جو ہے مصیبت، مسائل اور پریشانی کا شکار ہے. وہ جو دن رات محنت کرتا ہے، لوگوں کے پیٹ بھرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی اس کو میسر نہیں ہوتی ہے. آئے دن پیپر میں، نیوز پیپر میں، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ، نیوز چینلز پہ ہم لوگ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں کسان نے خودکشی کر لی. اس کا سبب یہی ہے کہ دن رات محنت کرتا ہے اور اس محنت کا خاطر خواہ جو ہے اس کو صلہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے. پریشانیاں آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، گھر کی ضروریات کے لیے قرضے لیتا ہے، اور قرضوں کی وقت پہ ادائیگی نہ ہونے کے سبب اس کو اپنی جان گنوانی پڑتی ہے. بہرکیف کسان ایک طرف تہذیب کا پیشوا ہے تو ایک طرف مصیبتوں اور معاشی بدحالی کا شکار بھی ہے. جوش ملیح آباد نے یہ نظم لکھی ہے. اصل میں جوش کا تعلق بھی جو ہے ایک بہترین نظم نگاروں میں ہی ہوتا ہے، جوش کا شمار، اور انہیں جو ہے مختلف القابات سے بھی نوازا گیا ہے. جیسے شاعر شباب بھی کہا گیا ہے، شاعر انقلاب کہا گیا ہے، اور شاعر خمریات اور شاعر فطرت، ان دونوں القابات سے بھی آپ کو نوازا گیا ہے. آپ کی پیدائش 1896 میں قصبے کنول، بار ضلع ملیح آباد، لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1982 اسلام آباد میں ہوئی ہے. خاندانی نام آپ کا شبیر احمد خان تھا، لیکن بعد میں تبدیل کر کے شبیر حسن خان رکھا گیا ہے. ابتدا میں شبیر تخلص کرتے تھے، بعد میں جوش اختیار کیا ہے آپ نے. ان کے والد کا نام بھی بشیر احمد خان، دادا کا نام محمد احمد خان اور پردادا کا نام فقیر محمد خان تھا. جوش نے ابتدا میں عزیز لکھنوی سے اصلاح لی ہے. جب شاعری کی ابتدا کی تو وہ اپنی غزلوں پر، اپنی نظموں پر عزیز لکھنوی سے اصلاح لیا کرتے تھے. ایک معنوں میں وہ عزیز لکھنوی کے شاگرد ہیں. یعنی جب ہم کسی سے کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے استاد کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر میں کسی سے ایک حرف بھی سیکھ لوں تو میں انہیں اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں. جوش نے عزیز لکھنوی سے اصلاح لی. بعد ازاں 20ویں صدی میں جدید اردو نظم پر دیرپا اثرات مرتب کرنے والوں میں اقبال کے بعد جوش کا نام سر فہرست آتا ہے.
اردو نظم میں انقلابات آئے، اس کی مختلف اقسام قائم ہوئی، اور ان اقسام میں جس طرح اقبال نے نظم نگاری میں اپنا ایک نام ثبت کیا ہے، قائم کیا ہے لوگوں کے قلبوں پر، ویسا ہی جو ہے اس کے اقبال کے بعد اگر کسی کا نام سر فہرست آتا ہے اردو نظم نگاری میں دیر پا اثرات قائم کرنے والوں میں، تو وہ جوش ہیں۔ انہوں نے شعر و سخن کا ذوق ورثے میں پایا تھا، وہ بنیادی طور پر حسن و عشق کے شاعر تھے۔ انہوں نے حسن و عشق کے علاوہ انقلابی موضوعات پر بھی نظمیں لکھی۔ سرمایہ داری، ایجاداری کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، اور کسانوں اور غریبوں کی حمایت میں انہوں نے کلاسیکیت، رومانیت اور ترقی پسند، ان تینوں میلانات کا عکس ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ شدت احساس، جوش و خروش، بلند آہنگی، شوکت الفاظ، رومانی، انقلابی اور خطیبانہ لہجہ، نئی تشبیہات، اچھوتے استعاروں اور تلامذوں کی معنویت، الفاظ کی مزاج شناسی، زبان اور بیان پر غیر معمولی قدرت، شیرینی، محاکات، لذیذیت، رندانہ اور باغیانہ عناصر ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ اب ان کے تصانیف کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو ان کے اہم تصانیف میں شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، جنون و حکمت، فکر و نشاط، عرش و فرش اور دیگر بہت سارے کلام مجموعے ہیں ان کے۔ آواز حق، حسین اور انقلاب، مجرد و مفکر، یہ ان کے مرثیے ہیں۔ یادوں کی بارات، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ اشارات، یہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ مقالات، نثرین، اوراق سحر، یہ ان کے نثر ہے۔ بحر کیف، یہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، انقلابی شاعر کہلائے، فطرت کے شاعر کہلائے، اور انہوں نے نظم نگاری میں دیر پا اثرات قائم کیے ہیں۔ اب ہم ان کی جو نظم ہے کسان، اس کو پڑھیں گے۔ میں اس کا ایک بند یا کچھ اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد اس کی تشریحات دیکھیں گے۔ طویل نظم ہے اور لہذا ہم اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کسان، اس لفظ کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے، اور وہ تصویر ہوتی ہے کھیت کی، کھیت میں کام کرنے والے شخص کی۔ دن بھر کام کر کر تھکا ماندہ اپنے گھر کو لوٹنے والا شخص، گھر کو کب لوٹتا ہے؟ صبح سویرے وہ جو ہے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اور دن تمام اپنے وقت کو کھیت میں صرف کر کے، محنت کر کر، پسینہ بہا کر، شام کے وقت وہ گھر آتا ہے۔ اسی شام کے وقت کی ایک خوبصورت منظر کشی جو ہے جوش نے یہاں پیش کی ہے، اس منظر کشی کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جھک پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب، دشت کے کام و دہن کو دن کی تلخی سے فراق، دور دریا کے کنارے دھندلے دھندلے سے چراغ، زیر لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود، مشعلے گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دودھ، وسط میدان کی سورج کے چھپ جانے سے تنگ، سبز افسردہ پر خواب آفری ہلکا سا رنگ، خاموشی اور خاموشی میں سنسناہٹ کی صدا، شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلا، اپنے دامن کو برابر قطع سا کرتا ہوا تیرگی سے کھیتوں کے درمیان کا فاصلہ، خار و خس پر ایک درد انگیز افسانے کی شان، بام گردوں پر کسی کے روک کر جانے کی شان، دھوپ کی خوشبو میں شبنم کی نمی سے ایک سرور، چرخ پر بادل، زمیں پر تتلیاں، سر پر طیور، پارا پارا بر سرخیوں میں کچھ دھواں، بھولی بھکی سی زمیں، کھویا ہوا سا آسماں، پتیاں مخمور، کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی،
نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آئی ہوئی، نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آئی ہوئی، یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ اصل میں یہ وہ وقت ہے جب کسان اپنی دن بھر کی مصروفیات کی تکمیل کے بعد اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ جب وہ رواں ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف، رات کا وقت ہے، مکمل رات بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی غروب آفتاب، جھکپکئی کا نرم دریائے شفق کا اضطراب، غروب آفتاب کا وقت ہے، اور جو دریا بہتا ہے وہ بہت اس میں روانی نہیں ہوتی ہے، ایک نرم طریقے سے، ایک آہستگی سے دریا جو ہے بہتا رہتا ہے، اور شفق پر ایک اضطراب نما کیفیت رہتی ہے، یعنی آسمان پر جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک قسم کی روشنی تو رہتی ہے لیکن اس میں اضطراب رہتا ہے۔ کھیتیاں ہیں، میدان ہے، خاموشی ہے اور غروب آفتاب، یہ سب کسان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ دور تک جو ہے کھیتیاں نظر آ رہی ہیں، میدان نظر آ رہا ہے، لیکن ان کھیتیوں میں خاموشی ہے، شہروں کی طرح شور شرابہ آوازیں جو ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب آسمان غروب ہو رہا جب سورج غروب ہو رہا ہے، آفتاب، غروب آفتاب کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کو، چھپ جانے کو۔ جب سورج چھپ جاتا ہے گویا رات کا سما شروع ہونے سے قبل کچھ لمحہ، دشت کے کام، زمین کے، جنگل کے، محنت، زمین کو چیرنا، محنت کرنا، زمین پر ہل چلانا، یہ، اور دہن کو دن کی تلخی سے فراغیت مل گئی، دن بھر کی تھکاوٹ سے چہرہ جو ہے وہ پرسکون سا نظر آ رہا ہے کسان کا۔ دور دریا کے کنارے دھندلے دھندلے سے چراغ، دور دریا کے کنارے سے مراد گاؤں کے یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں، گاؤں ہے، دریا سے دور ہے، وہاں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے مکانات ہوں گے، مکانات میں چراغیں جلتے ہوں گے، اور اسی منظر کو جب شام ہو گیا ہے، غروب آفتاب ہو گیا تو لوگ جو ہے اپنے گھروں میں چراغ جلاتے ہیں۔ زیر لب عرض و سما میں باہمی گفت و شنود، زیر لب عرض و سما میں، شام کا وقت ہے، اور اس شام کے وقت میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان ایک دوسرے میں سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ مشعلِ گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دودھ، مشعلِ گردوں کو کہتے ہیں آسمان کو، آسمان کا جو چراغ ہے یعنی سورج ہے، اس کے بجھ جانے سے مراد ہے غروب ہو جانا، یعنی سورج غروب ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہی جو ایک سما ہوتا ہے آسمان پر، وہ ایک ہلکے سا جو ہے اندھیرا سا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ وسط میدان کی سورج کے چھپ جانے سے تنگ، دیکھیے وسط میدان بڑا وسیع ہوتا ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو اس کی وسعت کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن جب سورج چھپ جاتا ہے تو اس کی وسعتوں کا احساس نہیں ہوتا، گویا سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ سورج کے چھپ جانے سے یہی میدان جو انتہائی وسیع ہے اب ہمیں تنگ نظر آتا ہے۔ سبزہ افسردہ پر خواب آفری ہلکا سا رنگ، جب سورج چھپ گیا ہے تو پھر سبزہ یعنی ہری ہری جو فصلیں ہیں، جنگل میں ہریالی ہے، وہ افسردہ سا نظر آتی ہے۔ خاموشی، اور خاموشی میں سنسناہٹ کی صدا، رات کا وقت ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے لوگ اپنے گھروں میں رہ گئے ہوں گے، چرین پرین جو ہے اپنے جو ہے گھونسلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے، نکل گئے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو خاموشی قائم ہو جاتی ہے، اور اسی خاموشی میں ایک ہواؤں کے چلنے کا احساس بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلہ، شام کا وقت ہے تو لازمی بات ہے کہ اس شام کے وقت ہمیں جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اس کا احساس ہوتا ہے، اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ دن میں کتنی زیادہ گرمی تھی، اور اس شدت کی گرمی میں یہی کسان محنت کر رہا تھا۔ اب جب دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو گئی، دن بھر کا کام ختم ہو گیا، اب جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں، تو
اس کو دن کی گرمی کا احساس بھی اس کے ساتھ ہونے لگا، اپنے دامن کو برابر قطع سا کرتا ہوا۔ اب جب روشنی جو ہے ختم ہو رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، تو کھیتوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کم سا نظر آتا ہے، تیرگی سے کھیتوں کے درمیان کا فاصلہ، تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو۔ اب ظاہری بات ہے جب اندھیرا قائم ہو جائے گا تو جس طرح میدان کی وسعتیں کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اسی طرح ہمیں جو ہے کھیتوں کے درمیان کی وسعتیں بھی جو ہے کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دھوپ کی خوشبو میں شبنم کی نمی سے ایک سرور، دوآب کہتے ہیں، دوآب یعنی دو ندیوں کے درمیان کی زمین، وہاں کی جو خوشبو ہے اور اس خوشبو میں شبنم کی نمی ہے زمین پر جو ہے، جب مٹی پر دن بھر دھوپ ہے، پھر شام کے وقت یا تو ہلکی سی بارش ہو یا پھر شبنم گری ہوئی ہو، اور اس سے مٹی میں جو خوشبو پیدا ہوتی ہے اس سے ذہن پر ایک سرور سا آ جاتا ہے۔ چرخ پر بادل، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، چرخ پر بادل ہے، زمین پر تتلیاں اور سر پر طیور۔ شام کا وقت ہے، اب ظاہری بات ہے جب رات ہو جاتی ہے تو رات ہونے کے بعد آسمان پر بادل امڑ آتے ہیں اور زمین پر تتلیاں کھیلنا شروع ہوتی ہیں، گویا وہ بھی اپنے جو ہے وہ مقام پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سر پر طیور، کس کے سر پر طیور؟ کسان کے سر پر۔ جب کسان ایک اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اس وقت اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ سر پر ٹوکرا ہوتا ہے، سامنے بیل ہوتے ہیں، وہ لے کے جاتے رہتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر کچھ پرندے بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی گھونسلوں کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ پارا پارا برا، سرخی سرخیوں میں کچھ دھواں، بھولی بھٹکی سی زمین، کھویا ہوا آسمان۔ ابر پارا پارا ہو گیا ہے، فلو ہوتا ہے نا رات کے وقت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابر بہہ رہا ہے، پارا پارا ہو گیا۔ پھر ایک سرخی بھی قائم ہوتی ہے جب غروب آفتاب کے وقت، جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی سرخیاں آسمان میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ان سرخیوں میں کچھ دھواں بھی شاعر کو محسوس ہوتا ہے۔ بھولی بھٹکی سی زمین، کھویا ہوا آسمان، پتیاں مخمور ہیں، کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی، یعنی اب شام ہو رہی ہے، سونے کا وقت آ گیا، کلیوں کو بھی نیند آ رہی ہے، نرم جا پودوں کو گویا نیند سی آئی ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے جب شام کا وقت ہو رہا ہے تو شام کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف انسان، جانور، چرند پرند، بلکہ شاعر یہ کہتا ہے کہ نرم جا پودے بھی اس کو ایسا نظر آتے ہیں کہ گویا اب وہ نیند کی کیفیت میں ہے۔ یہ سما کون سا؟ شام کا، غروب آفتاب کا سما۔ اور ایک قوی انسان، قوی کہتے ہیں طاقتور کو، اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، یعنی کسان، یعنی کھیت میں کام کرنے والا انسان۔ ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ ارتقاء رہبری کو کہتے ہیں، امام کو کہتے ہیں، ترقی کی پیشوا کہتے ہیں رہبری کو، ارتقاء ترقی کو کہتے ہیں۔ ترقی کا یہ جو ہے رہبر ہے، اس کی محنت سے دنیا میں ایک قسم کی چہل پہل ہے، ترقی ہے، سکون ہے، چین ہے، انسان اپنے مقام پر مطمئن ہے۔ اگر کسان کھیت میں کام نہ کرے اور انسان کو جو اس کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت پیٹ ہے، وہ روٹی ہی ہے، اگر وہ بھوک کے وقت اس کو روٹی میسر نہ ہو تو یقیناً وہ پریشان سا ہو جائے۔ یہی کسان ہے جو ارتقاء کا پیشوا کہلاتا ہے، رہبر کہلاتا ہے، تہذیب کا پروردگار کہلاتا ہے۔ اور یہ مغرب کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے، اور یہ قوی انسان کاشتکار جو ہے اس کا تعارف اب یہ یہاں سے، یہ ابتدائی جو اشعار تھے یہ غروب آفتاب کے وقت کسان کے کھیت سے اپنے گھر کو جانے کے وقت کا ایک پس منظر جو ہے شاعر یہاں پر پیش کیا، اور یہ کہا کہ ایسے وقت پر ایک قوی انسان کاشتکار جو تہذیب کا پروردگار ہے، ارتقاء کا پیشوا ہے۔ یہاں تک ہم رک جائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اب اس کے بقیہ اشعار اور اس کی تشریحات کو
دوسرے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔